میری طرف سے سب عزیزوں کو سلام شلوم۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند نے ایک بار پھر ہم سبوں کو یہ موقع عطا کیا تاکہ ہم خداوند کے نام کو اپنی زندگی کے سبب سے عزت، بزرگی اور جلال دے سکیں، کیونکہ خداوند نے ہم سبوں کو اسی لیے مخصوص کیا تاکہ ہم خداوند کے کلام مقدس کی تحقیق کریں اور خداوند کے نام کو اپنی زندگی کے سبب سے جلال دے سکیں، کیونکہ خداوند نے اپنے نام کو اونچا کیا اور اپنے کلام کو اونچا کیا اور اپنے بیٹے ہمارے نجات دہندہ مسیح یشوع کو اونچا کیا، کیونکہ خداوند کا کلام جو سچا اور برحق کلام ہے، اس کے وعدے سچے اور ہاں کے ساتھ ہیں کہ وہ اپنے کلام کو بحال کرتا ہے، وہ اپنی عبرانی زبان کو بحال کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور اپنے کلام کی سچائیاں خداوند کے مقدسین لوگوں تک پہنچانے کی خداوند کے خادموں کے سبب، خداوند کے کلام کے سبب، اس کے منہ کی باتوں اور اس کے بھیدوں کے سبب سے وہ قوت رکھتا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے، کیونکہ یہ شرف ہمارے خداوند ہی کو حاصل ہے تاکہ ہم خداوند کے کلام کو اونچا کریں، خداوند کے نام کو اونچا کریں۔ ہماری کوئی لیاقت نہیں، ہماری کوئی خوبی نہیں، یہ خداوند کی محبت کا ثبوت ہے کہ اس نے ہمیں چن لیا، علیحدہ کیا تاکہ ہم خداوند کے کلام کی تحقیق کریں۔ خداوند کے کلام کی تحقیق کرنا صرف میرا کام نہیں، کلیسیا کا کام نہیں، بلکہ سب کا جو کلام مقدس کو سنتے ہیں، جو اسے جانتے اور اسے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا کام ہے اس کلام کی تحقیق کرنا تاکہ خداوند کا کلام اور خداوند کا نام اونچا کیا جائے اور خداوند کے نام کو عزت ملے اور جلال ملے۔ ابھی یہ دسمبر کا مہینہ سب کو معلوم ہے کہ یہ دسمبر کا مہینہ شروع ہے، تو اس دسمبر کے مہینے میں ہنوکا کی عید جو سیلیبریٹ کی جاتی ہے، اس کو ہنوکا بھی لوگ کہتے ہیں خنوکا لفظ، کیونکہ جس طرح یوحنان ہے، یوحنان کا عبرانی میں یوحنان یعنی کہ خداوند کا فضل، یہوہ کا فضل، تو خنان فضل کو کہتے ہیں، تو ہنوکا بھی اس کا مطلب یا خنوکا کا مطلب یہی ہے کہ ڈیڈیکیٹ کرنا، تقدیس کرنا اور خداوند کے نام کو عزت دینا۔ کوئی بھی چیز کو یا کسی کو مخصوص کیا جاتا ہے، ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے، تو وہاں بہت سی جگہوں پر کلام مقدس میں یہ حوالے موجود ہیں، کیونکہ خداوند کا کلام ہی اونچا ہے، خداوند کا نام ہی اونچا ہے، اور اس کو ہم خداوند کے کلام مقدس میں ہنوکا کی عید کو ہم دیکھیں گے مختلف طریقوں سے لوگ اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اسے لوگ مانتے ہیں، کچھ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ کلام مقدس کو مانتے ہیں، کچھ مشیاخ کو مانتے ہیں، یعنی کہ مختلف لوگوں کے اندر یہ باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن خداوند کا کلام جو زندہ خداوند کا کلام ہے، اس کی سچائیاں جو کچھ کلام مقدس میں لکھی ہیں، ان سبوں کو ہم کو تحقیق کرنا، سوچنا، سمجھنا، پڑھنا اور اپنے لیے، گھرانے کے لیے، دیگر لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنانا ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے، تاکہ ہم کلام مقدس میں بڑھیں، خداوند کے نام میں بڑھیں اور خداوند کے نام کو اونچا کریں، اور دوسروں کے لیے ہم کیا بن سکیں؟ گواہ بن سکیں، کیونکہ نئے نامے میں اس کے لیے ڈیڈیکیشن کے لیے حوالہ صرف ایک ہنوکا کا ملتا ہے کہ وہ سردیوں کا موسم، جاڑے کا موسم میں خداوند یسوع مسیح ہیکل سلیمانی برآمدے میں ہیکل میں ٹہل رہے ہیں، لیکن اس کی ابتدا پہلے بھی کلیسیا میں خادمان دین بہت سے بتا رہے ہیں کہ یونانی جب دور تھا، اس وقت خداوند کے لوگوں پر یعنی کہ یہودیوں پر، عبرانی لوگوں پر بڑے ظلم کیے جاتے تھے۔ ان کو یہ کلام مقدس کو پڑھنا، ختنہ کروانا اور بہت سی باتوں کا انہیں کیا تھا؟ کرنا منع تھا، سختی تھی، انہیں
سلیب پر بھی لٹکا دیا جاتا تھا، اور بچوں کو ماں کے پستانوں کے ساتھ باندھ دیا جاتا تھا جن کے ختنے کیے جاتے تھے، یا جو عبرانی کی تعلیم دیتے تھے ان پر بہت ظلم کیا جاتا تھا، اور بہت سے لوگ خوف کے سبب سے بھٹک بھی گئے، لیکن خداوند نے اپنے لوگوں کو قائم رکھا۔ اپنے لوگوں کو کیا ہے، ان دکھوں میں، تکلیفوں میں، مشکلوں میں بھی کیا رکھا، قائم رکھا، تاکہ خداوند کا نام اونچا کیا جائے اور خداوند کا نام جلال پائے، اور خداوند کی برکت، خداوند کی سلامتی، خداوند کے لوگوں کے سبب سے، خداوند کے کلام کی باتیں لوگوں کے سبب سے دوسرے لوگوں تک، پورے عالم تک پہنچیں، تاکہ خداوند کا نام اونچا کیا جائے اور خداوند کا نام ہی جلال پائے۔ کیونکہ یہ کیسلف کا مہینہ، جس کی 25 تاریخ، جس طرح دسمبر کی 25 تاریخ کو یوشع مسیح کی یوم پیدائش کا دن مناتے ہیں، تو کیسلف کے اگینسٹ یہ پیدائش کا دن کیا کیا گیا ہے، یہ رکھا گیا ہے، کیونکہ اس وقت ایک ہی قوم جو ان فیسٹ کو کیا کیا کرتی تھی، مناتی تھی، ان عیدوں کو سیلیبریٹ کیا کرتی تھی، اس کلام ہبریوں کی باتوں کو دوسرے لوگوں تک کیا ہے، پہنچاتی، اور اسے قائم رکھنے کے لیے ایک ہی قوم تھی، وہ یہودی لوگ، بنی اسرائیل کے لوگ تھے، جن پر اس کلام کے سبب سے، اس میں قائم رہنے کے سبب سے، اس کی باتوں کو پھیلانے کے سبب سے کیا تھا، رکاوٹ تھی، ان پر ظلم کیا جاتا تھا، ان کو مشکلات میں ڈالا جاتا تھا، اور وقتاً فوقتاً ان کو اسیر کر کے دوسرے ممالک میں کیا کیا گیا، لے کر جایا گیا۔ جب یونانی راج تھا تو اس وقت خداوند نے اپنے لوگوں کو، جو یہودا میکبی کا، یعنی کہ یہودا مکابی، جس طرح تاریخ کی کتاب اور بہت سے ڈینامینیشن کے اندر یہ میکبیز کی کتاب کیا ہے، پائی جاتی ہے، تو اس کے اندر جو میکبی قبیلہ تھا یا میکبی لوگ تھے، مکابی یا میکبیز کا مطلب ہے ہتھوڑا، یعنی کہ مضبوط لوگ تھے، جنہوں نے یونانی، گریس کے لوگوں کا، گریس کے گورنر کا، گریس کے جو سپہ سالار تھے، ان کا مقابلہ کیا، اور خداوند نے اپنے لوگوں کو مافوق الفطرت طریقے سے کیا کیا، انہیں آزادی بخشی، انہیں چھٹکارا بخشا، اس سے پیشتر کہ وہ لوگ خداوند کے کلام اور خداوند کے منہ کی باتوں کو یا خداوند کے کلام کو قائم رکھنے میں وہ کوشش کرتے، لیکن انہیں بہت سختی اور منع تھا، لیکن خداوند کے لوگ اس سختی کو برداشت کرتے ہوئے خداوند نے ان کے ساتھ ہو کر ان کا ساتھ دیا، اور انہوں نے مقابلہ کیا، اور انہوں نے یہ جنگ کیا ہوئی، انہوں نے جیتی، اور یونانی لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ ہیکل کے اندر انہوں نے اپنی بت پرستی شروع کر دی تھی، اور سب چیزیں اس میں جو تھیں، چیزیں ہیکل کے اندر جو چیزیں تھیں، ان سبوں کو کیا کیا، وہ تہس ناس کرتے، انہیں لے جاتے، یعنی مختلف طریقوں سے اسے کیا کیا گیا، اسے ضائع کیا گیا، اور خداوند کے مقدس کے اوپر ابلیس نے ایسا کام کیا کہ اس کے اوپر کیا کیا گیا، سور کی قربانی کو کیا کیا گیا، چڑھایا گیا، اور ہیکل کو ناپاک کر دیا۔ جب خداوند کے لوگ جیت گئے، سٹوری، کہانی آپ پڑھیں گے میکبیز کی کتاب میں، ہسٹری کی کتاب میں آپ پڑھیں گے، تو آپ گوگل میں لکھیں گے اس کے ہنوکا کے بارے میں یا میکبیز کے بارے میں یا اس عید کے بارے میں لکھیں گے، تو بہت سے بیچ میں صفحات کھل جائیں گے، لیکن خداوند کے کلام کی روح سے، خداوند کے کلام مقدس کے مطابق میکبیز کی کتاب کے اندر خداوند نے اپنے لوگوں کو کیا کیا، فتح مندی بخشی، اور خداوند نے انہیں بحالی دی اور انہیں ون کیا، اور خداوند کے لوگوں نے خوشی میں، جس طرح پچھلے مہینوں میں خداوند کے لوگوں نے عید خیام کو سیلیبریٹ کیا، اور اسی طرح خداوند کے لوگوں نے یہ مقرر کیا کہ جب ہم ون کر چکے ہیں تو ہم اس عید کو، یعنی کہ فیسٹ آف ڈیڈیکیشن، ہیکل کی دوبارہ تقدیس کرنے کے لیے، ہیکل کو مقدس کرنے کے لیے، ہم 8 دن کی کیا کریں گے، خنوکا جسے تقدیس یا ڈیڈیکیشن فیسٹ کہتے ہیں، اسے کیا کریں گے، اسے سیلیبریٹ کریں گے۔ اور خداوند کے لوگوں نے ایسے ہی کیا، خداوند مافوق الفطرت طریقے سے ان کے ساتھ تھا،
اور خداوند نے عجیب طور پر ان کے ساتھ کام کیا، اور خداوند کلیسیا میں بہت سی جگہوں پر بہت سے خادموں نے بہت سے میسیجز میں خداوند کے لوگ بتاتے تھے کہ خداوند کے لوگوں نے جب اسے ڈیڈیکیٹ کیا تو منورہ کو جلانے کے لیے، جیسا چراغدان ہیں ان کو جلانے کے لیے ان کے پاس تیل کیا تھا؟ نہیں تھا۔ جب انہوں نے کلیننگ کی، اس ہیکل کو کلین کیا، تو انہیں ایک کیا ملا؟ ایک جار ملا، صرف ایک دن کی اس میں اس کے سبب سے لائٹ کیا ہو سکتی تھی؟ جل سکتی تھی۔ اور خداوند نے وہ 7 دن تک خداوند نے اسے کیا کیا؟ اسے جلائے رکھا۔ یہ خداوند کی کیا ہے؟ یہ خداوند کی ایک مافوق الفطرت قوت ہے، جس کے سبب سے وہ منورہ کیا ہوا؟ وہ 7 دن تک جلتا رہا۔ اسی لیے جلتا رہا کہ زیتون کے تیل کو پیوریفائی کرنے کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ تقریباً 7 دن لگتے تھے۔ 7 دن لگتے تو اس کو پیوریفائی کرنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے، تاکہ وہ منورہ کے اندر کیا جا سکے؟ جلایا جا سکے۔ اور جب 7 دن تک وہ منورہ جلتا رہا تو 7ویں دن کے بعد خداوند نے انہوں نے تیل کیا کر لیا، انہوں نے ریڈی کر لیا۔ پھر خداوند کے لوگ کیا ہے وہ آگے بھی اس خدمت کو، آگے بھی اس منورہ کو جلانے کو، آگے اس کام کو، آگے قربانیوں کو کیا ہے وہ کرتے رہے خوشی کے ساتھ۔ خداوند کے لوگوں نے کیا کیا؟ اس کی تقدیس کی، اسے مقدس کیا، اور خوشی سے خداوند کے لوگ کیا ہے بھرپور ہو گئے۔ یہی سبب ہے کہ خداوند کے لوگ اس عید کو کیا کرتے ہیں؟ سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بس حنوکہ کی عید خداوند یسوع مسیح نے کہا نہیں منانے کے لیے ہم کو۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، حنوکہ کی عید نہیں کہا تھے، دوسری عید جو کہی ہے اس کو تو مناؤ، جو عید کہی گئی ہے اس کو تو مناؤ۔ خداوند یسوع مسیح نے فسح کے وقت کیا کیا؟ وہ یسوع مسیح کون سی عید منا رہے تھے؟ فسح کی عید منا رہے تھے۔ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ فسح کی عید تو یسوع مسیح منا رہے تھے نا، میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ خداوند یسوع مسیح وہ خود اسے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور عید پینتیکوست کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں جب روح القدس کو نازل کیا۔ لیکن یہی کہا جاتا ہے کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے عید سیلیبریٹ نہیں کی۔ لیکن کلام مقدس میں خداوند یسوع مسیح نے اسے کیا کیا ہے؟ اسے سیلیبریٹ کیا ہے۔ جو عید سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا وہ ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، خوشی خوشی سے ہیں۔ جب ہم کسی کو بھی میسج بھیجتے ہیں، حنوکہ کا بھیجیں، عید خیام کا بھیجیں، یا دیگر عیدوں کا ہم یہ میسج بھیجتے ہیں، تو لوگ اس کی رپلائی نہیں کرتے۔ اس لیے رپلائی کرتے کہ ہم بھی کیا ہو جائیں گے؟ ہم بھی مسیحیت سے ہٹ جائیں گے۔ او بھائی بہنوں عزیزوں، ایسی بات نہیں ہے۔ ویلنٹائن کے لیے ہیں، مدر فادر ڈے کے لیے تو سب کچھ کرتے ہیں، فوراً جواب دیتے ہیں اس کے لیے، ہیں جس کا کلام مقدس میں اس کا منانے کا میں کہا ہی نہیں گیا۔ ماں بہن بھائیوں کی خدمت کرنا، مدد کرنا، یہ تو ہمارا کلام مقدس میں لکھا ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے منا رہے ہیں جی، ریڈ پھول دینا سب کو۔ جس کا ذکر نہیں ہے اس کو کلام مقدس میں کیا کر رہے ہیں؟ اس کو لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جس کو حکم ہے اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح جب آئیں گے تو پھر کہیں گے نا، جو مجھے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آسمان کی بادشاہی میں وارث یا داخل نہیں ہوگا۔ وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتا ہے وہی کیا ہوگا؟ داخل ہوگا۔ تحقیق کرنی ہے، داخل ہونا ہے۔ داخل ہونے کے لیے ہم کو یا آسمان سے فرشتے آ کر نہیں بتائیں گے، یہ کلام مقدس ہے، یہ خداوند کے خادم ہیں، خداوند کے برگزیدہ لوگ ہیں۔ یہ خداوند کا کلام مقدس کیا ہے؟ دنیا میں لوگ بیان کرتے ہیں، خداوند کا کلام کیا کرتے ہیں؟ نیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، اور مختلف خادم آن لائن آ کے اور لائیو سیشن کر کے خداوند کے خادم کیا کرتے ہیں؟ کلام مقدس کو بیان کرتے ہیں۔ ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں، خداوند یسوع مسیح سے سیکھ سکتے ہیں، روح القدس سے سیکھ سکتے ہیں، یہوہ پاک سے سیکھ سکتے ہیں۔ اس کی باتوں کو سیکھیں گے، مانیں گے، سنیں گے، عمل کریں گے تو خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ ہمیں برکت دے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ حنوکہ کا لفظ کلام مقدس میں لکھا ہی کوئی نہیں ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں بہت سی جگہوں پر خداوند کا یہ لفظ کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے حنوکہ کا لفظ، جسے حنوکہ کہتے ہیں، خنوکہ، جس طرح پہلے میں بتایا یوحنان، یعنی کہ خنان لفظ، یوحنا کا جو لفظ خنان لکھا ہے وہاں پر بھی چینج کر کے ہے ڈال دیا ہے، یوحنان۔ تو حنوکہ کو خنوکہ سے کیا کر دیا ہے؟ چینج کر دیا ہے، یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن جب کی ہے تو اس کو کیا کیا گیا ہے؟ اس کو ٹرانسلیٹ غلط کر دیا گیا ہے۔
یا اس کی ٹرانسلیشن کیا کر دی ہے؟ تبدیل کر دی ہے، کیونکہ کلام مقدس میں تو خنوکا لکھا ہوا ہے، خنوکا لکھا ہوا ہے، تو خنوکا لکھا ہوا ہے، اور اسی لیے اس کو جب ٹرانسلیٹریشن کو جب چینج کیا ہے، ٹرانسلیٹ کیا ہے، جس طرح یہوہ کی جگہ لارڈ کر دیا ہے، گاڈ کر دیا ہے، یعنی کہ اس کی ٹرانسلیشن میں کیا کر دیا ہے، اس نے اس میں چینج کر دیا ہے۔ ہنوکا کو بھی اسی طرح کیا کر دیا گیا ہے، اسی طرح چینج کر دیا گیا ہے۔ لیکن خداوند کے کلام مقدس سے بہت سی جگہوں پر، خداوند کے کلام مقدس میں کیا ہے لکھا ہے، بہت سی باتیں بتانے سے بہتر ہے کہ خود بھی تحقیق کریں۔ آپ تحقیق کریں گے تو خداوند سے ہم کیا لے سکتے ہیں؟ ہم برکت لے سکتے ہیں۔ گنتی اس کا 8 باب اس کی 88 آیت خداوند کے کلام مقدس میں، گنتی اس کا 8 باب اس کی 88 آیت میں خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو کیا فرماتا ہے کہ خداوند کا کلام مقدس میں یہ لکھا ہے کہ مذبح کی تقدیس کے لیے اور سلامتی کی قربانی کے لیے کل 24 بیل، 60 مینڈے، 60 بکرے، 60 نر یک سالہ برے تھے۔ مذبح کی تقدیس کے لیے جب وہ ممسوح ہوا تو اس کا اتنا ہدیہ گزرانا گیا۔ یہاں جو تقدیس کا لفظ لکھا گیا ہے، یہاں لفظ جو جڑ کا الفاظ یا ٹرانسلیٹریشن جو ہے وہ خنوکا ہی کیا گیا، یا خنوک کیا گیا، یا خنوکا کیا گیا ہے، جسے چینج کر کے ہنوکا کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ یہ لفظ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر موجود ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سی یہ کلام مقدس میں لفظ موجود نہیں ہے۔ یہ کلام مقدس میں لفظ کیا ہے؟ یہ موجود ہے اور یہ لکھا ہوا ہے، جس کا مطلب ہے تقدیس کرنا۔ ہم بھی بہت سے اپنے چرچز کی تقدیس کرتے ہیں، اسے مخصوص کرتے ہیں، تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے خوشی کرتے ہیں۔ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خوشی کرتے ہیں۔ یا بچے کو انائنٹ کرتے ہیں، جب اس کے انائنٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے بچے کو کیا کیا جاتا ہے؟ مخصوص کیا جاتا ہے۔ خادموں کو مخصوص کیا جاتا ہے، پادریوں کو مخصوص کیا جاتا ہے، ایلڈروں کو مخصوص کیا جاتا ہے، ڈیکن کو مخصوص، ایونجلسٹ کو مخصوص کیا جاتا ہے، انائنٹ کیا جاتا ہے ان کو۔ یعنی کہ سیٹ اپ پارٹ کس کے لیے؟ خداوند کے لیے سیٹ اپ پارٹ علیحدہ کرنا، اس کو کیا کرنا؟ اس کو مخصوص کرنا۔ کس کے لیے؟ یہ خداوند کے کام کے لیے، خداوند کی خدمت کے لیے، خداوند کے منہ کی باتوں کے لیے اسے کیا کرنا؟ اسے مخصوص کرنا۔ تو یہاں لفظ جو تقدیس لکھا گیا ہے، یہاں یہی لفظ لکھا گیا ہے کہ خنوکا، جو ٹرانسلیٹریشن میں جو پایا جاتا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام مقدس میں گنتی 7 باب اس کی 84 ورس، 7 باب اس کی 84 آیت، اس میں بھی لکھا ہے کہ مذبح کے مخصوص ہونے کے لیے جو ہدیے اس کی تقدیس کے لیے اسرائیلی رئیسوں کی طرف سے گزرانے گئے وہ یہی ہیں، یعنی چاندی کے 12 طباق اور چاندی کے 12 کٹورے، سونے کے 12 چمچے، اور دیگر جو رئیسوں نے یہ سارے ہدیے گزرانے تھے، وہ کیا کیے گئے؟ کس کی تقدیس کے لیے؟ مسکن کی تقدیس کے لیے، مذبح کی تقدیس کے لیے، مذبح کے لیے، تقدیس کے لیے کیا کیے گئے؟ یہ گزرانے گئے۔ تو یہاں جو لفظ تقدیس لکھا گیا ہے، یہاں پر بھی کیا ہے؟ خنوکا ہی لکھا گیا ہے۔ ٹرانسلیٹریشن میں اسٹرانگ ورڈ میں دیکھیں گے تو وہاں یہی لفظ کیا کیا گیا ہے؟ لکھا گیا ہے، کیونکہ یہ لفظ خداوند کے کلام مقدس میں کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے، یہ مرقوم ہے۔ پھر گنتی 7 باب اور 10 سے 11 آیت میں بھی یہ لفظ کیا کیا گیا ہے؟ یہ لکھا گیا، اور جس دن مذبح مسح کیا گیا اس دن وہ رئیس اس کی تقدیس کے لیے ہدیے لائے۔ یہ تقدیس جو لفظ لکھا گیا ہے، یہاں خنوکا ہی لکھا گیا ہے، یہاں لفظ خنوکا ہی کیا کیا گیا ہے؟ لکھا گیا ہے۔ پھر آگے اس کی 11 آیت میں لکھا، خداوند نے موسیٰ سے کہا مذبح کو تقدیس کے لیے ایک رئیس سے ایک دن اپنا ہدیہ گزرانے، مذبح کی تقدیس کے لیے، یعنی مسکن کے اندر مذبح جو ہے اس کی تقدیس کے لیے۔ بعد میں خداوند نے ہیکل بنانے کا کیا کیا؟ اس نے ہیکل بنانے کا کہا، تو اس لیے اس کی تقدیس، جہاں جہاں تقدیس کا لفظ لکھا گیا ہے وہاں کیا کیا گیا ہے؟ خنوکا ہی لکھا گیا، خانوکا، لوگ ہنوکا بھی کہتے ہیں، لیکن خانوکا لفظ کیا گیا ہے؟ وہاں لکھا گیا ہے۔ پھر جب خداوند کے لوگ
واپس بابل کے اسیری سے آئے، بابل کے اسیری سے جب واپس آئے تو وہاں عزرا اس کا 6 باب 16 اور 17 آیت، عزرا کی کتاب اس کا 6 باب اس کی 16 اور 17 آیت میں جو لفظ 16-17 آیت میں خداوند کے کلام مقدس میں جو لفظ لکھا گیا ہے، اور بنی اسرائیل اور کاہنوں اور لاویوں اور اسیری کے باقی لوگوں نے خوشی کے ساتھ خداوند کے اس گھر کی تقدیس کی، یہاں جو لفظ لکھا گیا ہے گھر کی تقدیس کی۔ ہم بھی اپنے گھر کی کیا کرتے ہیں؟ اپنے گھر کو مخصوص کرتے ہیں، یہ جی گھر ہمیں خداوند نے کیا کیا ہے، ہمیں دیا ہے۔ یا جہاں پر ہم دعا کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ مخصوص کرتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں؟ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، یہاں کیا کی جائے گی؟ یہاں پریئر کی جائے گی، یہ خداوند کا گھر کہلائے گا، یا خداوند کے لوگ یہاں آ کر کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے اور دعا کریں گے۔ تو یہاں تقدیس کی یہاں لفظ کیا لکھا گیا ہے؟ یہاں پر بھی خنوکہ ہی لفظ کیا ہے یہاں تحریر کیا گیا 17 آیت میں بھی۔ اور انہوں نے خداوند کے اس گھر کی تقدیس کے موقع پر کیا کیا کیا؟ بیل قربان کیے، یہ قربانی کی، یہ کیا کیا؟ خداوند کے سامنے کیا کیا انہوں نے قربانی چڑھائی۔ تو وہاں لفظ جو لکھا گیا ہے وہ لفظ کیا ہے؟ وہ خنوکہ ہی لفظ ہے، کیونکہ خداوند کے کلام مقدس میں خنوکہ کا لفظ بہت سی جگہوں پر لکھا گیا۔ ہم اپنے گھر کی ڈیڈیکیٹ جب کرتے ہیں، اسے تقدیس کرتے ہیں یا اسے مخصوص کرتے ہیں، تو اس میں جو لفظ عبرانی میں دیکھیں گے تو وہاں خنوکہ ہی اس میں بنتا ہے، یا ڈیڈیکیٹ بنتا ہے۔ اس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم کو معلوم نہیں ہے، کھوکھلے ہیں، ذہن خالی ہے۔ لیکن کلام مقدس جو خداوند کا کلام ہے وہ میرے لیے، آپ کے لیے، ہمیں یہاں سے بتاتا ہے، خداوند کے خادموں کے سوا بتاتا ہے، کلام کی باتیں ہمیں کیا کرنا ہے؟ سننا، پڑھنا اور عمل کرنا اس دنیا میں ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ تو خداوند ہمارے لیے آسمان سے دریچے کھول کر کیا کریں گے؟ برکت برسائیں گے۔ اس کو منانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم خداوند سے کیا کر سکتے ہیں؟ ہم برکت لے سکتے ہیں، ہم خداوند کے حکموں کی پیروی کر سکتے ہیں۔ یہ خداوند کے حکموں کی پیروی میں کیا ہے؟ یہ شامل ہے، اس کلام مقدس میں کیا ہے؟ یہ باتیں لکھی ہیں، وہ شامل ہیں ہمیں ماننا۔ اس لیے یہ کلام مقدس میں کیا کیا گیا؟ خداوند نے تحریر کروایا ہے، تحریر کر کے لکھوایا ہے، تاکہ ہم عمل کریں، اس دنیا میں کیا کریں؟ اپنی زندگی بسر کریں۔ اسی طرح نہمیہ اس کا 12 باب اس کی 27 آیت میں بھی خداوند کے کلام مقدس میں یہی لکھا ہے۔ اور یروشلم کی شہر پناہ کی تقدیس، دیکھو شہر پناہ جب وہاں سے واپس آیا اسیری میں، تو شہر پناہ کیا ہوئی تھی؟ ٹوٹی ہوئی تھی۔ عزرا بھی رو رہا ہے، عزرا فقی بھی رو رہا ہے، نہمیہ بھی رو رہا ہے، دیگر لوگ بھی کیا کر رہے ہیں؟ وہ رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں کہ ہمارے اس شہر کو کیا ہو گیا ہے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ اس کی ساری گندگی کو صاف کیا، اس شہر پناہ کو کیا کیا؟ دوبارہ تعمیر کیا ہے۔ اور خداوند لکھا ہے کہ یروشلم کی شہر پناہ کی تقدیس کے وقت انہوں نے لاویوں کو ان کی سب جگہوں سے ڈھونڈ نکالا اور ان کو یروشلم میں لائیں، تاکہ وہ خوشی سے جھانج و ستار بجا کر خداوند کے سامنے خوشی کریں اور گا کر خداوند کی کیا کریں؟ تقدیس کریں۔ جہاں تقدیس کا لفظ لکھا گیا وہاں خنوکہ ہی لکھا گیا۔ ٹرانسلیٹریشن میں یعنی کہ اوریجنل ترجمے کو کیا کر دیا گیا ہے؟ خنوکہ کر دیا گیا، چینج کر دیا گیا ہے۔ یہاں ٹرانسلیٹریشن میں یہی لکھا گیا ہے کہ خداوند کی خنوکہ ہی لفظ کیا ہے؟ لکھا گیا ہے کہ شکر گزاری کر کے خداوند کی کیا کریں؟ خداوند کی تمجید کریں، خداوند کے نام کی جے جیکار کریں۔ اسی لیے خداوند کے کلام مقدس میں بہت سی باتیں اور بھی، کسلیو کا مہینہ جو ہے اس میں بھی خداوند نے یہ 25 تاریخ کو، جس طرح مکبی 4:9 میں یہ بات لکھی ہے کہ پہلے میں نے بتایا کہ کسلیو 25 کو یہ کیا کی جاتی ہے؟ یہ خنوکہ سیلیبریٹ کی جاتی ہے۔ اور مکبیز لوگوں نے اسی دن کیا کیا؟ انہوں نے سیلیبریٹ کیا کسلیو 25 کو۔ اس لیے آج خداوند کے لوگ بہت سی باتوں کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ ابھی ڈائریکٹ نئے عہد نامے میں چلیں گے، خداوند یسوع مسیح اور بھی بہت سی باتیں میں بتا سکتا ہوں، لیکن نئے عہد نامے میں خداوند کے کلام مقدس میں یسوع مسیح یہاں کیا کر رہے ہیں؟ لکھا ہے کلام مقدس میں، یوحنا 10 باب اس کی 22 آیت سے 30 آیت تک، یروشلم میں عید تجدید ہوئی اور جاڑے کا موسم تھا۔ یسوع ہیکل کے اندرونی سلمانی برآمدے میں ٹہل رہا تھا۔ یہودیوں نے اس کے گرد جمع ہو کر اس سے کہا، اگر تو کب تک ہمارے دل کو ڈاواں ڈول رکھے گا؟ اگر تو مسیح ہے تو ہم سے صاف کہہ دے۔ یسوع نے کہا، جواب دیا، میں نے تم سے کہہ دیا، تم یقین نہیں کرتے۔ جو کام میں اپنے باپ کے نام سے کرتا ہوں میرے وہ گواہ ہیں، اس لیے تم یقین نہیں کرتے کہ میری بھیڑوں میں سے نہیں ہو۔ میری بھیڑیں کیا کرتی ہیں؟ میری آواز سنتی ہیں اور میرے پیچھے چلتی ہیں۔
یسوع مسیح ہیکل سلیمانی برآمدے میں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ٹہل رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ فیسٹ کون سی چل رہی ہے؟ ڈیڈیکیشن کی فیسٹ چل رہی ہے، عید تجدید چل رہی ہے۔ تو یونانی میں بڑا مشکل سا لفظ ہے جس کا مطلب ڈیڈیکیٹ ہی ہے، جس کا مطلب ہے ڈیڈیکیٹ کرنا، یعنی کہ رینیو کرنا بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے، مخصوص کرنا، اس کو کیا کرنا؟ دوبارہ ری بلڈ کرنا، ریلیجس طور پر۔ کس طور پر؟ ریلیجس طریقے سے، ریلیجس طور پر کیا کرنا؟ اسے بلڈ کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عید تجدید کا مطلب، تجدید کا مطلب یہ ہے، تجدید کا مطلب یہ نہیں کہ ڈانس ڈپے کے لیے مخصوص کرنا ہے۔ آج کا ڈانس ڈپے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ مخصوص کرتے ہیں۔ ڈانس ڈپے کے لیے نہیں، بلکہ کس کے لیے؟ ریلیجس کام، خداوند کے کام کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنا۔ اور خداوند یسوع مسیح اس عید کو وہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ ٹہل رہے ہیں، سلیمانی برآمدے کے اندر ٹہل رہے ہیں، اور یہودی اس کے ارد گرد جمع ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہم کو تو کب تک ڈاواں ڈول رکھے گا؟ بتا دے، اگر تو مسیح ہے تو ہم آپ کا کیا کریں؟ اقرار کریں۔ اور وہ یسوع مسیح کا پھر بھی اقرار کرنے سے کیا ہیں؟ وہ قاصر ہیں۔ یہی تو سبب ہے، مشکلیں ہیں۔ وہ شریعت کو تو مانتے ہیں، پہلے بھی میں نے کلام مقدس میں کلیسیا میں بار بار بتایا گیا ہے کہ یہودی لوگ تورا کو مانتے ہیں، اور یسوع مسیح مسیح سے کیا ہے؟ وہ اس کو نہیں مانتے، اس کے ماننے سے قاصر ہیں۔ اور مسیح لوگ مسیح کو مانتے ہیں، یسوع مسیح کو مانتے ہیں، لیکن شریعت سے کیا ہیں؟ وہ غافل ہیں، وہ نہیں مانتے۔ اگر شریعت کو مانیں گے تو یہ ساری عیدیں، ساری فیسٹ کیا کرنی پڑیں گی؟ یہ ساتھ کی ساتھ عیدیں کیا کرنے گی؟ یہ سیلیبریٹ کرنی پڑیں گی۔ اس لیے تو وہ مانتے نہیں، اس لیے تو مناتے نہیں ہیں کہ ہمارا سارا سسٹم کیا ہے؟ وہ چینج نہ ہو جائے۔ اس لیے خداوند نے جو نمونہ دیا تھا ہیکل میں، موسیٰ کو جو نمونہ دیا تھا، اس نمونے کو خداوند نے، اگر ہم مسیح کو مانتے ہیں تو ہم اس کا کیا ہیں؟ مقدس ہیں۔ اگر یسوع مسیح کو مانتے ہیں، ہیکل کو مانتے ہیں، تو ہم اس کا مقدس ہیں۔ پولس اسی ٹرمینالوجی کی اسی طرف ہمیں کیا کر رہا ہے؟ ہمیں لے کر جا رہا ہے کہ میری بھیڑیں، خدا یسوع مسیح جس طرح کہا ہے کہ میری بھیڑیں میری آواز کیا کرتی ہیں؟ میری سنتی ہیں، میرے پیچھے پیچھے چلتی ہیں، انہیں میں ہمیشہ کی کیا کروں گا؟ زندگی بخشوں گا۔ یسوع کا کلام ہمیشہ کی زندگی، یسوع کی باتیں ہمیشہ کی زندگی، یسوع کے کلام کو ماننے سے، اس کے شبات کو ماننے سے، اس کے حکموں کو ماننے سے کیا ملتی ہے؟ ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے۔ اور ہم کہتے ہیں ہم یسوع مسیح کا مقدس ہیں، ہم خداوند کا مقدس ہیں، خداوند کا روح ہم میں بسا ہوا ہے۔ بھائی موسیٰ کو جو نمونہ مقدس کا، خیمہ اجتماع کا، مسکن کا بتایا گیا تھا، تو اس میں کیا کیا تھا؟ اس میں عہد کا صندوق تھا، اس میں مذبح تھا، اس میں شریعت تھی، اس میں ہارون کا عصا تھا، اس میں شمعدان تھا، اس میں روٹیاں تھیں، اس میں میز تھا، اس میں ہاتھ پاؤں دھونے کے لیے وہ حوض تھا، اس میں قربان گاہ تھی۔ تو ہم مقدس ہیں، تو ہمارے اندر کیا ہے؟ ہمارے اندر تو یہ بڑا مشکل ہے۔ اس لیے پولس جس طرح کہتا ہے، موسیٰ کو جس طرح کہا گیا خروج 25 باب اس کی 8 آتے ہیں، موسیٰ کو جو خدا نے پہاڑ پر نمونہ بتایا تھا، اس میں بتایا تھا یہ رکھنا، اس میں کاہن بھی ہوں گے، اور اس میں یہ چیزیں کیا ہیں؟ اس میں موجود ہوں گی۔ ہم خدا ان کا مقدس ہیں۔ کرنتھیوں 3 باب 16-17 میں لکھا ہے، تم خدا کا کیا ہو؟ مقدس ہو، خداوند کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ جو اس مقدس کو برباد کرے گا، جسے میں نے ڈیڈیکیٹ کیا ہے، جسے میں نے خنوق کیا ہے، جسے مقدس کیا ہے، جس کی تقدیس کی ہے، میں اسے کیا کروں گا؟ اسے برباد کروں گا۔ اس لیے خداوند 6 باب 19 آیت میں بھی، پہلا کرنتھیوں 6 باب 19 آیت میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس لیے مجھے بھی اس عید میں سے یہی سبق نکالنا ہے کہ اس کی ڈیڈیکیشن جب انہوں نے کی ہے، تو اس کے اندر جو چیزیں تھیں، ہمارے اندر جب ہم خداوند کی ہیکل ہیں، تو ہمارے اندر بھی وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہونی چاہیے۔ خداوند کے کلام مقدس میں ایک آخری والا دیکھیں گے، اور ہم اس کے بعد خداوند کے کلام مقدس کو بند کریں گے۔ عبرانیوں اس کا 9 باب اس کی 4 آیت، کلام مقدس میں لکھا ہے، پاک مکان کا یہاں نمونہ دیا گیا ہے۔ 9 اس سے پہلے سلیمان نے بھی کیا کیا؟ اس نمونے کو اسی طرح جو خداوند نے بتایا تھا وہی بنایا۔ اس میں بھی سب چیزیں کیا کی گئیں؟
اس میں رکھی گئی۔ نئے نامے بھی خداوند کا بندہ پولوس یا جس نے بھی خداوند کا کلام مقدس کا یہ خط لکھا ہے اس میں یہی باتیں لکھی ہیں۔ غرض پہلے میں احکام اور عبادت کے احکام تھے مقدس اور جو دینوی، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا، اگلے میں چراغدان، میز، نظر کی روٹیاں تھیں اور اسے پاک مکان کہتے ہیں۔ دوسرے پردہ کے پچھلے حصہ میں خیمہ تھا جسے پاک ترین مقام کہتے ہیں، اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سونے سے منڈا ہوا عہد کا صندوق تھا، اس میں من سے بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہارون کا آسا اور عہد کے تختیاں تھیں اور کروبی اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے اور کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے۔ ان باتوں سے مفصل تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں۔ خداوند کا کلام مجھے اور آپ کو یہی کہہ رہا ہے کہ میں خداوند کا، آپ خداوند کی تقدیس کیے گئے لوگ ہیں، مقدس ہیں، خنوق کیے گئے ہیں، ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہیں، مخصوص کیے گئے ہیں۔ تو ہمارے اندر بھئی یہ چیزیں کدھر ہیں؟ ہمارے اندر تو نہ نظر کی روٹی ہے، نہ اندر ہماری شریعت ہے، ہمارے پاس صرف مسیاخ ہے۔ سبب تو یہی ہے، صرف مسیاخ ہے اور نظر کی روٹی کلام نہیں ہے۔ اور یہودیوں کے پاس کیا ہے؟ تورا ہے، مسیاخ نہیں ہے۔ انہوں نے بھی دکھ اٹھائے، ہم بھی دکھ اٹھا رہے ہیں۔ دکھ سہ کر خداوند کی بادشاہی میں بے شک ہم نے داخل ہونا ہے، لیکن ہمارے اندر یہ چیزیں کیا ہیں؟ ہونی چاہیے۔ اس لیے خداوند ہم سبوں کو برکت دے۔ اور بھی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں، خداوند نے برکت دے تاکہ ہم کلام کی تحقیق اور تفتیش میں لگے رہیں۔ خداوند ہم سبوں کو برکت بخشے، آمین۔ شالوم۔ عبادت کے لیے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے لوگ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں تاکہ اسی طرح آپ کے لوگوں نے جو کلام سنا ہے رسمی طور پر نہیں بلکہ پیارے خداوند ہے آپ کے کلام کی سچائیاں جس میں آپ موجود ہیں، اس پیارے خداوند عید کے لیے بھی شکر گزاری کرتے ہیں جس میں پیارے پاک خداوند آپ کے لوگ شامل ہو کر آپ سے ڈھیروں برکت لی، آپ کے کلام سے برکت لی اور پیارے خداوند پرستش کی، اور اس کا سارا جلال آپ ہی کے نام کو دیتے ہیں کیونکہ پیارے خداوند ہم سب کمزور راکھ اور خاک ہے پیارے پاک خداوند ہے۔ آپ ہمارے زوراور خداوند ہیں اور برکت دے کر اپنے نام اور اپنے جلال کے لیے اپنے خادموں کا اپنے لوگوں کو استعمال اور فرض کرتے ہیں اور اپنی پہچان میں آگے بڑھنے کے لیے قبول بخشتے ہیں۔ جتنے بھی حاضرین آپ کے حضور میں جھکے ہیں سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں، سب کو بڑی بھاری برکت دیجیے، سب کے کام کاج روٹی اور پانی کا برکت دیجیے تاکہ اسی طرح آپ کے لوگ پیارے خدا برکت دے کر آپ کے سامنے شکر گزاری کریں۔ پیارے خدا ہمارے تمام بہن بڑی رشتہ دار عزیز و اقارب کے لیے بھی سب کی سلامتی اور برکت کی دعا کرتے ہیں۔ پیارے پاک سب کو دینا دے کہ ہماری جہاں کہیں بھی ہیں ان سبوں کا ساتھ دیا جائے اور مدد کی جائے۔ جتنے مقدس لوگ پیارے پاک خدا آپ کے ان پیارے خدا عیدین کو، آپ کے معیدین کو پیارے خدا مانتے ہیں، ان سبوں کو بڑی بڑی برکت دیجیے تاکہ آپ کے لوگ آپ کی سچائی کی پہچان میں بڑے اور آپ کے قد کے انداز تک پہنچیں اور ایک ہی گلہ ایک ہی چرواہا آپ کی مرضی کے سبب پیارے خدا ہو۔ جب تک ہم اسیری میں اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں پیارے پاک خدا آپ ہمارا ساتھ دیجیے، ہر قسم کے ابلیس کے کنڈوں سے ہمیں اور ہماری فیملی کو، کلیسیا کو، تمام مقدس لوگوں کو محفوظ رکھیے تاکہ اسی طرح آپ کے لوگ بڑھیں اور ترقی کریں اور آپ کے نام کا اپنی زندگی سے جلال دے سکیں۔ پیارے پاک خدا حاضری جماعت کی برکت کی دعا کرتے ہیں، جو بچے پڑھتے ہیں پڑھائی میں بھی خاص ساتھ دیا جائے، جو جاب کرتے ہیں جاب میں بھی خاص مدد کی جائے، تمام دیگر بہن بھائی اشاروں کے بچوں کا بھی خاص سمجھ دیا جائے۔ انڈیا پاکستان میں پوری دنیا میں جہاں بھی آپ کے مقدس لوگ نوجوان بیٹے بیٹیاں سب کی سلامتی برکت چاہتے ہیں، اپنے خادموں کو بھی برکت دیجیے جو خدمت کرتے ہیں، ان سبوں کو روح القدس کی ہدایت کے ساتھ استعمال اور خرچ کیجیے تاکہ آپ کے خادم آپ کے نام کو اپنی زندگی کے سبب سے جلال دے سکیں۔ پیارے پاک خداوند آپ کے لوگوں نے ہدیہ دیا ہے، اس پر برکت چاہتے ہیں، دینے والوں کو برکت دیجیے، سب کے کام کاج روٹی اور پانی پر برکت دیجیے تاکہ جہاں بھی استعمال کیا جائے آپ کی جلال کا سبب اور وسیلہ بن سکے اور آپ کے لوگ اسی طرح پیارے خداوند آپ سے ڈھیروں برکت دینے کا سبب بنے۔ شروع سے آخر تک مدد کی شکریہ ادا کرتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو بھی مدد کرنا، دیگر پروگرام میں بھی خاص ساتھ دیا جائے اور مدد کی جائے۔ پیارے کو سب کی گاڑیوں کا ذمہ لینا، ہر قسم کے نقصانات سے بچا کے رکھنا، بڑے ایمان کے ساتھ پیارے خدا ہم نیکسٹ عبادات کو بھی آپ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ جتنوں نے پیارے خدا خدمت کرنی ہے تیاری بخش دیجیے تاکہ روح القدس کی ہدایت کے ساتھ آپ کے لوگ پیارے خدا خدمت کریں اور آپ کے نام کو جلال دے سکے۔ سب کچھ بڑے ایمان کے ساتھ شکر گزاریوں کو آپ کے دہنے ہاتھ میں دے کر مانگتے ہیں یہوشوا مسیح کے نام سے، آمین۔ آپ کا نام
آ جائے، آپ کی بادشاہی آئے، آپ کی مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، ہماری روز کی خیالات جس طرح سے آپ کرتے ہیں آپ ہمیں ہمیں اس عیش نہ کرنے دیجیے، برائی سے بچائیے کیونکہ بادشاہ عزت اقتدار ہمیشہ کا باقی ہے۔ آمین۔ Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Adonai Elohino Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchutu Le'olam Vaed. یہوہ ہم سب کو برکت بخشے اور محفوظ رکھے، یہوہ اپنا چہرہ ہم پر جلوہ گر فرمائے اور ہم پر مہربان سے، یہوہ اپنا چہرہ ہماری طرف متوجہ فرمائے، ہم سب کو شالوم بخشے۔ مسیح یوشوا کا خط ہمارے ساتھ ایمانداروں کے ساتھ خادمان دین دین اور حاضرین جماعت کے ساتھ اب سے لے کر اب تک کسی طرح کا نہیں۔ آمین۔